سوال میرا یہ ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، یہ تو سب کو پکا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے پیاروں کے علاج پہ اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ اس پیارے کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ بیچارے قرضے بھگت رہے ہوتے ہیں. تو شریعت ہمیں کتنا علاج کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ کتنا علاج کرایا جائے؟ مطلب اس بات کا مجھے جواب چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب آپ سے شروع کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پیاروں کے علاج میں اتنی رقم خرچ کر دیتے ہیں کہ اگر وہ پیارا گزر بھی جائے تو کئی سالوں تک ان لوگوں پہ جو قرض چڑھ جاتا ہے تو کتنی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے؟ کوئی لمٹ ہے کہ بھائی کتنا علاج پہ خرچ ہونا؟ اللہ اکبر. دیکھیے اگر خدا نہ خواستہ اللہ اکبر میں کسی کا تیماردار ہوں، اٹینڈنٹ ہوں، اور میرے یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے اور میں یہ سوچنے لگوں کہ میں اس کا کس حد تک علاج کراؤں کہ میں کسی برڈن میں نہ آ جاؤں. میں یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اس بیمار کی جگہ میں ہوتا تو مجھے علاج کی کتنی ضرورت تھی. تو دیکھیے قرآن کریم کہتا ہے من احیاء فکأنما احیا الناس جمیعا. جس نے کسی ایک کی جان بچا لی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لی. تو انسانی جان تو بہت قیمتی چیز ہے اور اس کا تو یعنی علاج سنت بھی ہے اور آخری دم تک. دیکھیں جو علاج ہوتا ہے نا موت کا وقت معین ہے جی، لیکن جو علاج ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا اس کو جو مینج کیا جاتا ہے وہ ایکچولی اس کو تکلیف کی شدت سے بچانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ جو ورنہ انسان میں اور جانور میں کیا فرق ہوگا کہ جانور روڈ پر پڑا ہوا تڑپ رہا ہے اور ایک مریض جو ہے وہ گھر میں پڑا ہوا تڑپ رہا ہے کہ اس کا علاج نہیں کرا سکتے. تو اگر اس کا علاج نہیں ہوتا ہے تو نہ صرف گھر والے، خاندان والے، برادری والے، پورا محلہ، پورا شہر، پوری ریاست، پوری امت مسلمہ مجرم ہوتی ہے. بالکل بالکل. علاج تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور یعنی میں بڑا حیران ہوتا ہوں ہمارے ہاں آج سوالات کس قسم کے کیے جاتے ہیں. آج میرے پاس ایک سوال آیا اور انہوں نے کہا کہ کیا میں اپنی والدہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. یعنی ٹو مچ. یہ کیسا سوال ہے؟ یہ کیسا عجیب سوال ہے کہ آپ کی والدہ اور آپ کے والد تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے ایک صاحب آئے حضور کی خدمت میں اور انہوں نے آ کر یہ شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے والد کو پاکٹ منی بھی دیتا ہوں پھر بھی وہ میرے مال سے مال لے لیتے ہیں. حضور نے فرمایا انتا و مالک لابیک، تم مال کی بات کرتے ہو، اللہ کا نبی کہتا ہے تم بھی اپنے باپ کے ہو. تو سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین عطیہ، سب سے بہترین ریوارڈ جو کوئی اولاد کسی کو دے سکتی ہے اپنے والدین کو دے گی. بیوی بچے بھی ہیں لیکن والدین کا جو حق ہے وہ تو کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا ہے. آپ سے جو سوال کیا گیا اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے زکوٰۃ کے پیسے کہیں اور جانے دینا نہیں چاہتے. یہ بھی دیکھیں کیسی عجیب بات ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ گھوم پھر کے انہی کے پاس رہیں کیونکہ ماں کو دے دیں گے تو رہے گا تو اسی گھر میں اور ماں نے اسی کو شاید دے دینا ہے. اور یہ بات بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. ہاں یہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے. زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے بالعموم کہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا. ورنہ زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہے اور جو وقت ہے وہ تو پورے سال کا گزر جانا ہے. وہ جب بھی آئے گا آپ زکوٰۃ دیں گے. رمضان میں تو آپ نے ایکسٹرا سخاوت کرنی ہے، فیاضی کرنی ہے، جود و سخا کرنی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی زکوٰۃ دی نہیں ہے. آپ تو کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں کہ آپ نے اپنا پاس مال روک کے رکھا ہو، اس پہ سال گزر گیا اور پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑی ہو. جو رمضان میں آپ جود و سخا کرتے تھے وہ عام صدقات کرتے تھے، عام خیرات کرتے تھے اور کوئی چیز بھی گھر میں باقی نہیں رہنے دیتے تھے. ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ لگ جائے گی، یہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو بھائی نہیں، اسی طرح یہ جو علاج کرانا ہے یہ بہت ضروری ہے اور اس پر محمول نہ کریں کہ اگر ہم مقروض ہو گئے، اگر آپ مقروض ہو گئے تو ادا ہو جائے گا قرضہ انشاءاللہ. انفارچونیٹلی ایسے سوال نہیں آتے کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی شادیاں کر دی ہیں اس لیے کہ جی ہماری گڈی اونچی ہو جائے پورے محلے میں تو ہم نے قرض لیا ہے. وہ سادگی سے نہیں ہوگی لیکن علاج پہ پیسے بچانا ہے.